بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی بیماری کا علم ہوا تو آپ خود اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ وہ لڑکا مسلمان نہیں تھا، پھر بھی اللہ کے محبوب اس کے حال پر رحم کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ یہی وہ اخلاق ہیں جن سے دل فتح ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور نہایت شفقت سے فرمایا، بیٹا اسلام لے آؤ۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا گویا اجازت چاہتا ہو۔ باپ نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مان لو۔ پھر وہ لڑکا کلمہ پڑھ کر اسلام لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دیتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اسے آگ سے نجات دے دی۔ محترم دوستو، اس حدیث میں کئی سبق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کی عیادت کر کے ہمیں بتایا کہ رحمت، ہمدردی، شفقت ہر انسان کے لیے ہونی چاہیے۔ دعوت میں نرمی، محبت اور شفقت انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ آپ نے اس لڑکے کو زبردستی، جبر سے نہیں، محبت سے دعوت دی۔ یہ واقعہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ نجات کا راستہ صرف اور صرف ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اسے آگ سے نجات دی۔ معلوم ہوا ایمان کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اگرچہ وہ لڑکا اللہ کے محبوب کی خدمت کرتا تھا، لیکن ایمان کے بغیر اس کے لیے بھی نجات ناممکن تھی۔ لہٰذا بظاہر کوئی آدمی کتنے ہی اچھے عمل کرے، دنیا میں بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں نیکی کے بدلہ کے لیے ایمان شرط ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے فرمایا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ پیار بھرا حکم تھا، تربیت کے لیے، ادب کے لیے، لیکن وہ شخص غرور سے کہنے لگا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کرے تو ایسا کر بھی نہ سکے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہ اٹھا سکا۔ اللہ پاک نے اس کے ہاتھ کو سچا عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے بھائیو، یہ واقعہ بظاہر چھوٹا ہے، لیکن اس میں بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ سب سے پہلا سبق اللہ کے محبوب کے حکم کی تعمیل ایمان کا تقاضا ہے۔ جو بندہ زبان سے کلمہ تو پڑھے مگر عمل میں نافرمانی کرے، وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ تکبر انسان کو تباہ کر ڈالتا ہے۔ اس شخص نے اللہ کے محبوب کی بات کو تکبر اور غرور کی وجہ سے رد کیا، اس کی سزا یہ ملی کہ ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ حرکت سے محروم ہو گیا۔ دوستو، اسلام ہمیں ہر چیز کے آداب سکھاتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے بھی آداب ہیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، بیٹھ کر کھانا، یہ سب ایمان کی علامتیں ہیں۔ یہ ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں، مگر اپنے اندر ایمان کی روشنی لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، سنت کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ بدقسمتی سے آج بہت سے نوجوان سنت کو معمولی سمجھ کر یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ سنت ہی تو ہے۔ یہ رویہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے نہایت سادہ انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اسے کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع جواب دیا، فرمایا،
اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ وہ سادہ دل دیہاتی کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نہ اس پر کچھ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنتی آدمی دیکھنا چاہے وہ اس دیہاتی کو دیکھ لے۔ محترم بھائیو، یہ واقعہ بھی ہمیں کئی باتیں سکھاتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اسلام کا رستہ کوئی ٹیڑھا، پیچیدہ اور مشکل نہیں، بالکل سیدھا، صاف اور واضح رستہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، فرائض ادا کرو، گناہوں سے بچو۔ یہ سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ ایک اہم سبق یہ ہے کہ فرائض کی پابندی اصل کامیابی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ بندہ زیادہ نفلی عبادات کرے، یہ ضروری ہے کہ بندہ فرائض پورے کرے۔ ہاں، نوافل اضافی فائدہ اور اضافی نور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ یہ دیہاتی جنتی ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنت کا راستہ کوئی مشکل نہیں، لیکن پابندی اور اخلاص اور استقامت شرط ہے۔ اللہ پاک ہمیں احادیث مبارکہ سے اپنی زندگیوں کی راہیں روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔